نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 ہم نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے منافقین اور مؤمنین دو قسم کے طبقات کا ذکر فرمایا. پھر مومن اور کافر دو الگ الگ طبقوں اور جماعت کا ذکر فرمایا. پھر اہل ایمان اور اہل کفر کی ایک نشانی بتلائی کہ کافر اللہ کی روحانی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے ہیں اور مومنین اللہ کی روحانی نعمتوں کی قدر کرنے والے ہیں. اسی وجہ سے کافر میں دو ایسی برائیاں موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اللہ کی سخت پکڑ اور عذاب کا مستحق ٹھہرایا جائے گا. وہ دو بڑی مصیبتیں یا بڑی بری خصلتیں کون سی ہیں؟ ایک برائی ان میں حب جاہ اور مال ہے، اور دوسری برائی ان میں ضد، عناد، ہٹ درمی ہے. جبکہ مومنین ان کے مقابلے میں وہ نہ تو ان کے اندر ضد اور عناد ہے، بلکہ وہ اس کو بخوشی قبول کرتے ہیں جو ان کے رب نے ان کی طرف پیغام بھیجا، اور وہ کسی کے لیے اذیت اور تکلیف کا سامان بھی نہیں بنتے، جیسا کہ کافر لوگ مومنین کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں. اس پس منظر کے بعد اب آیت کریمہ کی طرف آئیے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی اسی حالت کو بیان کیا کہ کافر مومن کے لیے اس کے دعوی ایمان کی بنیاد پر جو حربے استعمال کرتا ہے ان میں سے سب سے پہلا حربہ اس کی ذات پر حملہ کرنا. سب سے پہلا حربہ اس کی ذات پر حملہ کرنا. دوسرا حربہ اس کی دعوت کو مشکوک بنانا، اعتراضات، شکوک و شبہات پیدا کر کے. اور تیسرا اس کو دھمکی دینا، اس کو جو ہے اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرنا. اور چوتھا یہ کہ اس کو جسمانی طور پر اذیتوں میں، تکلیفوں میں مبتلا کرنا، یہاں تک کہ اسے شہید کر دینا. یہ وہ حربیں ہیں جو کہ طاغوتی طاقتیں استعمال کرتی ہیں، اور ان کے جو حربے جن پر استعمال ہوتے ہیں وہ اہل ایمان ہوتے ہیں. اتنی بات سمجھ گئی جی؟ اب اس آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے، یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کافر اپنے حربے آزمائے اور استعمال کرے، کافر اپنے حملے اور اپنے وتیرے یا اپنی طرز زندگی کو اپنائے اور اس کے مطابق مومنین کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرے، ایسے میں مومنین کا حال کیا ہوگا؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو آزمائش اور یہ جو امتحان اور یہ جو ابتلا اور یہ جو اذیتوں اور پریشانیوں کا سامنا اہل ایمان کو کرنا پڑ رہا ہے، کیا
یہ ان کی خطاؤں کی وجہ سے ہے یا اس کا سبب کوئی اور چیز ہے؟ یہ بات آج کی اس نشست میں ہمارے سامنے آئے گی۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، ایمان اور آزمائش، ایمان اور یہ لازم اور ملزوم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں، ملے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایمان اور آزمائش کے اس رشتے کو انبیاء علیہ السلام سے شروع فرمایا، اور الامثل فالامثل، جس کا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا اس کی آزمائش اسی قدر بڑی ہوگی۔ یہ بات سمجھ گئی؟ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یوں ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، امتحان میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر جس کا ایمان جس قدر بڑا وہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اسی قدر بڑی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور آزمائش یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، آزمائش اللہ کی وہ سنت ہے کہ جو سنت ثابتہ کہلاتی ہے، یعنی ایسی سنت کہ جس کا ثبوت ڈے ون سے، پہلے دن سے چلا آ رہا ہے اور یہ مسلسل قیامت تک چلتا رہے گا۔ انبیاء علیہ السلام ہوں یا انبیاء کے بہت زیادہ قریب ترین لوگ، حتیٰ کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہو یا آپ کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان سے گزارا۔ یہاں تک کہ یہ بات ذہن میں نشین فرما لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا تھا۔ اب جب آزمائشوں اور امتحانات کی یہ جو نہ ختم ہونے والی ایک کڑی اور سلسلہ تھا یہ بڑھتا ہی گیا، تو حضرت خباب نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، الا تدعو لنا، محبوب آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کر لیتے کہ ہمیں ان آزمائشوں سے نجات مل جائے؟ جانتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر! حضور کا جواب اور صحابی رسول کی خاموشی ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ آگ کے انگاروں پہ لٹنے والے کو، لٹائے جانے والے کو کہا جا رہا ہے کہ بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ اور وہ صحابی رسول ہیں، زبان سے اف تک نہیں کی، شکوہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میری حالت تو دیکھیے، کس قدر آزمائشوں میں مبتلا ہو چکا ہوں، کیسی کیسی اذیتیں اور تکلیفیں آ رہی ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہوں، میں بھی تو انسان ہوں، کہہ سکتے تھے نا، لیکن نہیں، زبان سے کوئی اف تک نہیں نکالی، صرف ایک ہی گزارش پہلے کی تھی، الا تدعو لنا، محبوب آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرما لیتے؟ تب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو آروں سے چیرا گیا ہے، لوہے کے کنگیوں سے ان کو نوچا گیا ہے، لوہے کی کنگیوں سے ان کے جسم کو نوچا گیا ہے۔ یہ ایک جملہ تھا یا یہ الفاظ تھے جو صحابی رسول کے لیے صبر کا، آزمائش کو برداشت کرنے کا، تکلیف کو اور زخم کو سہنے کا ذریعہ اور سبب بنے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرِ،
کہ اللہ اس معاملے کو ضرور بے ضرور پورا کر کے رہیں گے۔ کیا مطلب؟ یہ دین غالب آ کر رہے گا، یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ دنیا کفر جتنا مرضی اپنا زور لگا لے، تمہاری چمڑیاں بھی ادھیڑ دی جائیں، تمہیں دو لخت کر دیا جائے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس دین کو غالب کر کے چھوڑنا ہے، اللہ نے اس دین کو۔ اور یقیناً یہ بات ذہن میں نشین فرما لیجئے کہ قرآن پاک نے بھی اسی بات کو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ مثلا ایک آیت تو ہمارے سامنے ہے، ایک آیت ہے اور وہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ ام حسبتم، اور سورہ آل عمران کی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ تمہارا گمان یہ ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور اللہ صبر کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کو ظاہر نہیں فرمائیں گے؟ یعنی وہ لوگ کہ جو صبر کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، ان کو الگ، اور جو صبر نہیں کرتے اور جہاد نہیں کرتے ان کو جب تک الگ نہ کریں تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ جنت میں تمہیں ویسے بھیج دیں گے؟ نہیں، اللہ تمیز کریں گے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ مومنوں کو ایسے اس حال میں نہیں چھوڑیں گے کہ اچھے اور برے کو بلا تمیز جو ہے وہ اٹھا لے، نہیں، اچھے اور برے کی تمیز کیے بغیر اللہ مومنوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ اہل ایمان کو الگ، اہل کفر کو الگ، مومنین مخلصین کو الگ، منافقین کو الگ۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا۔ کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ حالانکہ تم میں سے ابھی ان لوگوں کو الگ کیا ہی نہیں ہے، ظاہر کیا ہی نہیں ہے کہ جو جہاد کرنے والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو اپنا محبوب اور اپنا ولی اور اپنا دوست بنانے والے، انہیں الگ کیا ہی نہیں ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ تمہیں آزمایا نہ جائے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان کا دعویٰ کریں اور انہیں آزمایا نہ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آزمائش ایمان کا لازمی حصہ ہے اور اللہ کی سنت ثابتہ ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تمہیں آزمائیں گے اچھی اور بری چیزوں کے ساتھ۔ وہ چیزیں جو تمہیں اچھی لگتی ہیں، وہ چیزیں جو تمہیں بری لگتی ہیں، ان سے آزمائیں گے۔ وہ چیزیں جو اللہ کے نزدیک اچھی ہیں، جو اللہ کے نزدیک بری ہیں، ان کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ بات سمجھنے میں نے دو جملے کہے ہیں، ایک وہ چیزیں جو تمہیں اچھی اور بری لگتی ہیں، ایک وہ چیزیں جو اللہ کو اچھی اور بری لگتی ہیں۔ دونوں طرح کی چیزوں سے اللہ تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور بے ضرور۔ کیسے؟ تمہارے مالوں کے نقصان کے ذریعے سے، تمہارے پھلوں کے نقصان کے ذریعے سے، تمہاری جانوں کے نقصان کے ذریعے سے، تمہیں بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے، پیاس کے ذریعے سے آزمائیں گے، فقر و فاقہ کے ذریعے سے آزمائیں گے، بیماری کے ذریعے سے آزمائیں گے، اقربا اور رشتہ داروں کی فوتیدگی کے ذریعے سے آزمائیں گے، تمہیں جو ہے وہ کسی مرض میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، تمہیں کسی دکھ میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، تمہارے اوپر جو ہے وہ نظر بندی یا یوں سمجھ لیں کہ ملک بدری کا جو حکم ہے وہ نافذ کروا کر کے، دشمن کی طرف سے اپنا غلبہ اور تسلط کروا کر کے مختلف طریقوں سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور یہ آزمائش اور امتحان ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا۔ بس مانی یہ جو میں نے ابھی چند جملے کہے ہیں یہ سارے کے سارے قرآن سے ثابت ہیں۔ قرآن نے بتلایا ہے کہ انسان کی یعنی ایمان والے کی آزمائش اور امتحان مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ بیماری کے ذریعے سے ہوتی ہے، کسی اقربا میں سے کسی کے فوتیدگی کی صورت میں ہوتی ہے، بیوی بچوں کو پہنچنے والی تکلیف اور دکھ کے ذریعے سے ہوتی ہے، مال کی کمی کے ذریعے سے ہوتی ہے، پھلوں میں اور فصلوں میں نقصان کے ذریعے سے آزمائش اور امتحان آزمائش ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے قید و بند، ملک بدری، جیل، صعوبتیں، جسمانی تکلیفیں، جسم پر کوڑے کھانا، بیماری کا آ جانا، دکھ کا، مصیبت کا آ جانا، اپنوں کے لاپتہ ہونے کا واقعہ جیسے سورہ یوسف میں پسر یعقوب کا گم ہو جانا، یہ ساری کی ساری آزمائشیں ہیں۔ یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟
آزمائشیں. قرآن مجید نے تقریباً 20 سے زیادہ ایسی چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جو انسان کے لیے، مومن کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. اور یہ ہمارے روزمرہ معمولات میں ہم دیکھتے ہیں، اپنے ساتھ یا اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ یہ معاملات دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آزمائش یا پریشانی کا آ جانا یہ تو مومن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بیماری تو کافر کو بھی لگتی ہے، مومن کو بھی لگتی ہے. کرونا وائرس نے نہ مومن کو چھوڑا نہ کافر کو چھوڑا ہے جی. ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے سارے کے سارے. تو اس لیے یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو دکھ ہیں، یہ جو روڈ ایکسیڈنٹ کے واقعات ہیں، یہ جو دکھ بری اور تکلیف بری زندگی ہے، فقر و فاقہ ہے، یہ جو اولاد کا اور بیوی کا دکھ ہے، یا مال کا کم ہونا ہے، پھلوں کا یا فصلوں کا نقصان ہے، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں، پریشانیاں ہیں جو مومن کو بھی آتی ہیں، کافر کو بھی آتی ہیں، مومن کو بھی آتی ہیں، منافق کو بھی آتی ہیں، اپنے کو بھی آتی ہیں، بیگانے کو بھی آتی ہیں. تو آزمائش کیا ہے؟ عذاب کیا ہے؟ کون سی چیز آزمائش ہوگی، کون سی چیز جو ہے وہ عذاب ہوگی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آزمائش، یہ امتحان، عذاب؟ تو یاد رکھیے، ایک بہت ہی عمدہ اور پتے کی بات ذہن میں رکھ لیں، آپ بہت سارے شکوک و شبہات سے بچ جائیں گے. اور وہ پتے کی بات یہ ہے کہ جس تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے، جس تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے، پریشانی میں، تکلیف میں مبتلا ہونے والا اللہ کی طرف رجوع چھوڑ دے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے. نمبر 2، شکوہ شکایت کرنا شروع کر دے. اور نمبر 3، اللہ کے حکموں کو پامال کرنا شروع کر دے. تو سمجھ لیں کہ یہ عذاب ہے، یہ آزمائش نہیں، یہ کیا ہے؟ عذاب ہے. عذاب میں اور آزمائش میں فرق یہی ہے کہ مبتلا ہونے والا، تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہونے والا اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مومن نہیں، یہ مومن نہیں. اور اگر مومن ہے بھی تو اس کو عذاب دیا جا رہا ہے. اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے، اور اسی طریقے سے جو اللہ کی مرضی اور چاہت ہے اس سے روگردانی اختیار کرتا ہے. تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ آزمائش نہیں. آزمائش تب ہوگی کہ جب مبتلا ہونے والا تکلیف میں مبتلا ہو کر کے کہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مجھے بیماری آئی تو شفا میرے رب نے دینی ہے، تکلیف آئی تو دور میرے رب نے کرنی ہے، دکھ پہنچا ہے تو تکلیف میرے رب نے دور کرنی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ جو الفاظ ترجیع بندے کو سکھلائے گئے ہیں، اسی لیے تو سکھلائے گئے ہیں کہ بندہ مومن آزمائش اور امتحان میں، دکھ میں، تکلیف میں، مصیبت میں پہنچے تو اس کی فوری طور پہ توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بات انابت اللہ، انابت، لیکن یاد رکھیے انابت اللہ کے معاملے میں مومن اور کافر دونوں برابر ہیں. کئی موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کافر بھی بڑے مخلص ہو کر کے اللہ کو پکارتے ہیں. قرآن پاک نے ذکر کیا کہ جب کفار کی کشتی بھمر میں پھنس جاتی ہے، موجوں اور طغیانی کو وہ دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو تب وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں. گویا ان کے نزدیک اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارنے کا وہ وقت ہوتا ہے کہ اب دنیا میں اور کوئی کام آنے والا نہیں ہے. کام آنے والی اگر کوئی ہستی ہے، کوئی ذات ہے اور کوئی قدرت ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے.
اس لیے وہ اللہ کو پکارتے ہیں مخلص ہو کر کے۔ اگر مومن بھی پکارے گا تو مومن اور کافر میں یہاں کوئی فرق اتنا نہیں، لیکن اگلی جو شرطیں ہیں ان شرطوں سے مومن اور کافر میں فرق مزید واضح ہو جائے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ کافر اس مصیبت اور آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ کو تو پکارتا ہے لیکن ساتھ شکوے بھی کرتا ہے، مومن شکوے نہیں کرتا، مومن شکوے نہیں کرتا، یہ فرق آ گیا۔ اب تیسری بات کیا ہے کہ کافر اللہ کے حکموں کو پامال کرتا ہے، مومن اللہ کے حکموں کو پامال نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب مومن کے اوپر جو آزمائش آئی اس کی فوری طور پر چھٹی حص اس کی جو ہے اس کو محسوس کر گئی کہ میرے رب نے مجھے جھٹکا دیا ہے، میرے رب نے مجھے سنبھلنے کا موقع دیا ہے، میرے رب نے مجھے تھوڑی سی اپنی عادتوں کو اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کا موقع دیا ہے، لہٰذا وہ اپنی برائیوں کو چھوڑنے کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو میں نے عرض کیا کہ اللہ کی طرف سے اس مصیبت اور آزمائش کے وقت یا اس کے بعد کہ آنے والے لمحات میں احکامات الہی کو پامال کر رہا ہے تو عذاب، اگر احکامات الہی کو پامال کرنے کی نہیں سوچ رہا بلکہ اس پر عمل کرنے کی سوچ رہا ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ آزمائش، پھر کیا ہے؟ یہ مومن آزمائش میں ہوتا ہے کیونکہ وہ احکامات کو بجا، اب جب تھوڑا سا اس کی کمر میں درد ہوتی ہے یا وہ اس کے گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے، ہاں جی، یا اس کے کوئی اور آزمائش اور مصیبت آتی ہے تو اس کی فوری طور پہ توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، پھر اس کی زبان پہ شکوہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، صدمے کو یوں اپنے کو دور کرتا ہے، پھر اپنی ذات پر غور و فکر کرتا ہے کہ کہیں میری کسی کوتاہی اور غلطی کی وجہ سے تو نہیں ہوا، اور اگر کہیں اسے اپنی کوئی غلطی کوتاہی اور کوئی احکامات کی پامالی نظر آتی ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے اور اس کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اب احکامات الہی کو پامال نہیں کروں گا۔ یہ ہے مومن اور وہ ہے کافر۔ اب مومن کے اور کافر کے دکھ میں آپ کو فرق محسوس ہو گیا کہ مومن کا بھی دکھ ہوتا ہے، کافر کا بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن مومن کا دکھ آزمائش ہے، کافر کا دکھ عذاب ہے۔ کافر کا دکھ کیا ہے؟ کافر کے اس دکھ کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بڑے آزمائش سے، بڑے عذاب سے، بڑی تکلیف سے پہلے ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عذابوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اب ان عذابوں میں مبتلا ہونے کے بعد آیا یہ عذاب ہی ان کے لیے رہتا ہے یا ان کے لیے یہ آزمائش بن جاتا ہے؟ یہ ان کے حالات نے بتانا ہے، ان کے حالات نے ظاہر کرنا ہے۔ اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، شکوہ نہ کریں، احکامات کی بجا آوری کا سوچ لیں تو پھر یہ ان کے لیے آزمائش ہے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر یہ ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اب آزمائش اور عذاب کا فرق سمجھنے کے بعد اگلی بات سمجھیے کہ آزمائش آتی کیوں ہے؟ آزمائش مومن پر آزمائش آتی کیوں ہے؟ عذاب اور آزمائش کا فرق سمجھ میں آ گیا نا جی؟ کافر پر آئے گا تو آزمائش نہیں ہوگی، وہ عذاب ہوگا، لیکن مومن پر اگر آزمائش ہے تو آزمائش کیوں آ رہی ہے؟ جبکہ وہ اللہ کا بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، احکامات کی بجاوری بھی کرتا ہے، ہاں جی، اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے، نبی کی اتباع بھی کرتا ہے، پھر اس کے اوپر آزمائش کیوں؟ تو یاد رکھیے اس کی کئی وجوہات ہیں، میں صرف 2-3 وجوہات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلی وجہ لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون، سنبھلنے کا موقع ملتا ہے، سنبھلنے کا موقع ملتا ہے۔ آزمائش آتی ہے اسے اپنے اندر تھوڑی سی سوچ و فکر کرنے کی اور محاسبہ کرنے کی، اس کے بعد ایک موقع آ جاتا ہے کہ میں اپنا محاسبہ کروں کہ میری کون سی کوتاہی ہے، کون سا دکھ ہے، یہ کون سا اپنا گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ تکلیف اور مصیبت آئی۔ اسے اپنے دکھوں کو سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ تو گویا جب دکھوں کو سوچے گا، اپنے غموں کو سوچے گا یا اپنے گناہوں کو سوچے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ سنبھلے گا، آئندہ کے لیے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو گویا آزمائش کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان یعنی مومن سنبھل جاتا ہے۔ دوسرا سبب، اللہ تبارک و تعالی بہت سارے گناہوں کو اس آزمائش کے ذریعے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بندہ استغفار کر کے معاف کرواتا ہے، کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بندہ باقاعدہ توبہ کر کے معاف کرواتا ہے،
اور کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں بندہ دوسروں سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیا مانگ کے معاف کرواتا ہے، اور کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنی طرف سے کسی مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں مبتلا کر کے، اور اس کے نتیجے میں جو یہ بندہ صبر کرتا ہے نا، اور اس کی برکت سے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ مثلا بندہ مومن جا رہا ہے اور چلتے چلتے راستے میں اس کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، اس کی زبان سے کوئی برا جملہ نہیں نکلتا، بلکہ عادت اس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے زبان سے ایسے کلمات ادا کرتا رہتا ہے جو انابت اللہ والے ہوتے ہیں۔ مثلا ٹھوکر لگی، اس نے فوراً کہہ دیا استغفر اللہ، انا للہ، اللہ اکبر، اس طرح کے الفاظ وہ ادا کرتا ہے، اللہ خیر۔ یہ الفاظ بعض لوگوں کی طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں تکیہ کلام بن جاتے ہیں، ورد زبان بن جاتے ہیں۔ اب اگر ایسی کیفیت ہے تو یاد رکھیے اس کے لیے وہ تکلیف، وہ آزمائش کیا بن گئی؟ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن گئی۔ پہنچی تکلیف اور معاف ہوئے گناہ۔ تیسری صورت، اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان کی وجہ سے بسا اوقات بلندی درجات نصیب فرماتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیے، ابتدائی طور پہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے، آزمائش میں جب اسے مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ گناہ کو چھوڑنے کی سوچ لیتا ہے، یا شاید میرے کاروبار میں جو تنگی آئی ہے فلاں گناہ کی وجہ سے، فلاں غلطی کی وجہ سے، میں آج کے بعد وہ غلطی چھوڑنے کا پکا ارادہ کرتا ہوں۔ ہاں جی، میں نماز نہیں پڑھتا، آج کے بعد میں نماز پڑھنے کی پکا میں نے ارادہ کر لیا، میں آج سے پابندی کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ بس ہماری یہ ہے سنبھلنے کا موقع۔ اور اگر گناہ موجود ہوں، ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کر رہا ہے، تو پھر اللہ اس آزمائش کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر گناہ موجود نہ ہو، غلطی بھی نہ ہو، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ بلندی درجات نصیب فرماتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیے نا، اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد ماجد ابراہیم علیہ السلام زمین پر لٹا کر کے چھری پھیر رہے ہیں اوپر، خواب ہے، خواب کی تعبیر پوری کر رہے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھا دیا، وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کے بدلے میں ذبح عظیم عطا کر دیا۔ ہم محسنین کے ساتھ، نیکی کرنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ لیکن اگلا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کو اللہ نے چند کلمات کے ذریعے سے آزمایا، تفصیل ہمارے سامنے گزر چکی۔ تو یہ جو آزمائشیں، امتحانات اور تکلیفیں اور مصیبتیں اور دکھ، ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو جزا ایسی ہی دیا کرتے ہیں۔ کیسی جزا دیا کرتے ہیں؟ کہ آج تک سنت ابراہیمی ہے کہ ہر سال بندہ ایک دفعہ، صاحب حیثیت بندہ ایک دفعہ ہر سال کیا کرتا ہے؟ قربانی کرتا ہے۔ اور جو قربانی نہیں بھی کرتے ان کی زبان پر بھی یہ بات جاری ہوتی ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، سنت۔ تو یہ ہے اللہ کی طرف سے تکلیفیں، آزمائشیں اور مصیبتیں جھیلنے والے، صبر کرنے والے لوگوں کا جو اللہ کے ہاں درجہ اور مقام ہے کہ ان کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اگر ان کے کوئی گناہ نہ ہو اور ان کی کوئی خطائیں نہ ہوں۔ جیسے انبیاء کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، خطائیں کوئی نہیں ہوتی، ان کے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ بلندی درجات کے لیے ہوتی ہیں، ان کے مراتب بڑھتے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ چند صورتیں تھیں۔ آخری بات، یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ بشریت کا تقاضا ہے، بشریت کا یعنی انسانیت کا تقاضا ہے۔ آزمائشیں اور مصیبتیں چھوڑ دیں، آپ یوں کہہ لیں دکھ اور تکلیفیں یہ بشریت کا تقاضا ہے۔ بشر کو تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں، بشر کو تکلیفوں کا احساس آتا ہے، اور اس سے اعلیٰ اور ادنا کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ حکمران اور رعایا کا کوئی فرق نہیں ہے، نبی اور امتی کا کوئی فرق نہیں ہے، مومن اور کافر کا کوئی فرق، سب کو تکلیفیں آتی ہیں۔ بس اتنی بات ضرور ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو تکلیفوں میں مبتلا ہو کر کے اپنی حیثیت سے گر جاتے ہیں، اپنی حیثیت سے گلے کر کے، شکوے کر کے، شکایات کر کے
اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو شکوے نہیں کرتے، شکایات نہیں کرتے، اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو وہ مکمل ہوتے جاتے ہیں، اور کچھ پہلے سے مکمل ہوتے ہیں، انہیں تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کی اکملیت میں، کاملیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کے درجات مزید بڑھتے جاتے ہیں، جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اللہ کے اولیاء۔ ٹھیک ہے جی، اب آیت کریمہ کو دیکھیے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں سے کسی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، یعنی پہلے لوگوں جیسی تکلیفیں تمہیں پہنچی ہی نہیں ہیں، جس کی طرف میں نے بھی اشارہ کیا کہ حضرت خباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو آروں سے چیرا گیا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کو نوچا گیا ہے۔ اللہ کو کچھ اشارہ اللہ نے خود فرمایا، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، کہ انہیں جو تکلیفیں پہنچی، فرمایا ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی اور وہ صعوبتوں میں ہلا دیے گئے۔ توجہ، یہاں دو لفظ استعمال ہو، البأساء الضراء، بأساء یہ بھی تکلیف کو کہتے ہیں، الضراء یہ بھی تکلیف کو کہتے ہیں، بس دونوں میں فرق یہ ہے، البأساء اس تکلیف کو کہتے ہیں، یعنی البأساء عام ہے، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو، چاہے وہ روحانی تکلیف ہو، چاہے وہ مالی تکلیف ہو، کسی بھی قسم کی تکلیف ہو، اس کو بأس کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بأس۔ اور ضرّا یہ خالصتاً جسمانی تکلیف کو کہا جاتا ہے، خالصتاً۔ یاد رکھیے، اہل اللہ کو روحانی طور پر بھی تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا، جسمانی طور پر بھی تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا، اور مالی طور پر بھی تکلیفوں میں مبتلا کیا گیا،